اس طرح گل ہے اچھا محلے چ پولیس والے آ جان ہاتھ کڑی لا کے لے جان وہ بندہ اپنے شریقے چ کتنی شرم محسوس کرتا وہ دل کرتا یار اتنے نہ کدی لان دے باہر لا کر باہر قانونی برادری کہڑا کسی ویکنا لیکن محلے چ عزت ہے رسپیکٹ ہے محلے شریقے کی کہے گا کڑیاں لگ گئی نے نا چنگے کام کرنے سن یعنی تانے ملنے یہ دنیا کا معاملہ اتنے ہر بندہ عزت چاہتا ہے عزت نہ چاہیے اور جینا بھی چاہیے لیکن دوستا جی میں کسی کام کرتے ہیں جی میں گناہ کرنے ہیں میں نہ دادی قسم بھی دے سکتا ہے میرے مصطفیٰ دا ورنہ کیا سوا ہو جائیے سوا ہو جائیے جی میں دے ساڑھے مر لیکن قیامت والے دن قیامت کا ہولناک منظر اس منظر کے اندر پوری مخلوق کے سامنے اگر ہتھ کڑیاں لگ جائیں اگر جہنم کے اندر لے جایا گیا اگر وہ سارے گناہ کھول کے سامنے آ گئے پھر کی بنے گا اللہ اکبر پھر کی بنے گا معزز سامنے کرام جہنم 7 زمینہ تھلے 70,000 لگامہ دے نال چکرے آیا جہنم اور ہر لگام کے نال 70,000 فرشتہ 70,000 لگامہ نے جہنم نے پڑھیا لگامہ سمجھ دے نا اور ہر لگام کے نال 70,000 فرشتہ اور انہوں نے کھچ کے 70 زمینہ جو کٹ کے اس زمین کے لے آیا جائے گا اور 100 سال دور وہ دی بڑکن دی آواز آئے گی وہ دے شولیاں کی وہ دی کڑک دی 100 سال دی مطلب جہنم دی سیانے بندے آواز تک جاتے ہیں تو جو نہ سننی 100 سال دور تک وہ دی آواز آئے گی جنت کو بھی زمین پہ لے آیا جائے گا 500 سال دور وہ دی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی سبحان اللہ آج اللہ بے رشو 4 فرشتے اٹھایا قیامت والے دن 8 فرشتے اٹھان گے 8 فرشتے اور اللہ کے عرشوں میں لایا جائے گا قریب لایا جائے گا زمین تانبے کی بن جائے گی 9 کروڑ دور سورج آج کنی دور سورج 9 کروڑ دور 9 کروڑ سال دور انہی مسافت میں سورج ہے لیکن قیامت والے دن 1 میل یا اس کو کاٹ سورج آ جائے گا مئی جون کے اندر جیٹ ہاٹ کے اندر گرمی بزرگ جنہ گرمیاں وکھیاں نے انہوں نے پوچھو لیکن اگر میل 1.25 میل کے اندر سورج آ جائے تانبے کی زمین ہو گئے حضور فرماندے نے اپنے اپنے پسندے کے اندر ہر گناہگار انہاں کو ڈب جائے گا برہنہ ہوڑ کے سارے ننگے ہوڑ کے سارے اپنے اپنے پسندے کے اندر پیو اپنے بیٹے وال جائے گا خامد بیوی وال جائے گا بیوی خامد وال جائے گی نفسہ نفسی کا عالم ہوئے گا اس موقع جوتے کوئی کسے نہ بھی ہوئے گا ایک نیکی کی تلاش کرنے واسطے آج نیکی کی ضرورت ہے کوئی تلاش نہیں کرتا آج نیکی واضح مار دیئے بھئی شب برات کی رات آ رہی ہے اللہ پکار کے اندر آجو کون ہے جڑا رزق لین والے کون ہے جڑا معافی مانگن والا کون ہے میرے کو غلامہ کی معافی مانگن والا لیکن سارے کوئی مسجد جاؤں واسطے تیار نہیں اللہ کے ذکر واسطے تیار نہیں لیکن اس دن قیامت والے دن ہر کوئی کہے گا پیچھے ہٹ جا میں تے آپ نیکی لگتا پھرنا ہوا تینوں نیکی دے دیاں گا کہ میں کدھر جاواں گا ہر کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ بھی اس امت کے اندر تمام امتوں کے اندر کوئی کسی رو نیکی کے واسطے تیار نہیں ہوئے گا تانبے کی زمین ہوئے گی کسی چیز کا سایہ نہیں ہوئے گا ہر کوئی پریشان ہوئے گا اچانک تیرے میرے نبی کی آمد ہو جائے گی سبحان اللہ اور ذرا خوش بھی ہو نا سرکار تشریف لے آنے او قیامت کا منظر جدو نفسا نفسی کا عالم ہوئے گا سارے لوگ اپنے اپنے نبیوں کو جان گے نبی دوسرے نبی کو دوسرے تیسرے کو تیسرے چوتھے کو چوتھے پنجویں کو حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بارگاہ والا ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اور میں تو ایسا دروازہ دسوانا وہ دروازہ جڑا کبھی بند نہیں ہویا کریمان کا علیہ السلام جب وہ جلوہ کر ہوں گے اور تو منظر کی رہے گا اور ذرا میرے نام مل کے پڑھو ہر نظر کا اٹھے گی مہر
اٹھے گی محشر مل کے کے دن ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن سپیکر تو بغیر بھی میری آواز تو زیادہ سبحان اللہ تھوڑے سارے تو زیادہ ہوں سون بند ہویا ہوں پتہ لگنا کتنی آواز زیادہ ہوگی ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور کر کالی کملی فرض قسمت یا نصیب سارے مل کے پڑھو اور کر کالی کملی وہ آئیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شانی بڑی ہے تو تھوڑی بڑی لوڑ ہے اینڈ تے تھوڑی بڑی لوڑ ہے لہذا ساتھ دیو سارے کہو ذرا سبحان اللہ پیار نہ کہو ذرا سبحان اللہ اچھا جب کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق عرش کے اوپر تشریف فرما ہوں گے سبحان اللہ آج میں کوئی نام ہو لگا ہے سبحان اللہ کیڑے کیڑے خوش قسمت بندے جنہیں کا پورا نکلتا ہے عمرے کا ہوئے نا ٹکٹ ہر کوئی پرچی مانگتا ہے شناختی کارڈ کی پرچی پھر تو ہوں چوک چوک کے کہتا ہے یار ہو سکتا مدینے کا ٹکٹ میری نکل جائے منہ چ درود پڑھتا رہتا ہے لیکن آج بھی قیامت والے دن جدو کسی چیز کا سایہ نہیں ہوئے گا نہ کسی پہاڑ کا ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی عزت سمان فطرت عزت کباب کی الٹا سرت اللہ فرماتا ہے آسمان پھٹ جائے گا ستارے بکھر جائیں گے زمین برابر ہو جائے گی کوئی چیز نہیں رہے گی ہر چیز مٹ جائے گی اللہ دوبارہ ہر چیز کو زندہ کرے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا رب فرمائے گا اور آج کسی چیز کا سایہ نہیں ملتا پیا خوش قسمت آج باہر کرنے نے جنہوں نے اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں بے شک امام بخاری کے اندر 4 جگہ دیتے ہیں اس حدیث کو لے کے آئے جیڑی میں پڑھ لگا کتاب الزکات کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر کتاب الرقاب کے اندر کتاب الحدیث کے اندر یہ 4 جگہ دیتے امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے اور علامہ ابن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ آپ فتح الباری شرح بخاری وہ دے اندر آپ نے 28 لوگوں کا ذکر کیتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گا بخاری کے اندر 7 لوگوں کا ذکر ہے فتح الباری کے اندر 28 لوگوں کا ذکر ہے امام جلال الدین سیوطی آپ اپنی کتاب کے اندر 70 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ لیکن میں آج 28 کا نہیں نہ 17 کا صرف 17 کا سبحان اللہ نیڑی کا پوچھیں گے جی میں 17 کا پہنچ گیا تو سویر ہو جائے گی 70 تے 28 دار ہے میں آج صرف 17 کا امام بخاری کی حدیث پڑھ کے جا سکتا اس موقع کے اللہ کنوں اپنا سایہ عطا کرے گا ذرا سماعت فرماؤ کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا نبی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نبی کریم علیہ السلام دی سماعت فرماؤ عربی کے اندر لیکن پھر بھی کیونکہ فرمان میرے مصطفیٰ ہے عربی سنو پھر بھی کہو سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا
انصاف کرنے والا بے شک اللہ انہوں اپنے رشتہ سایہ عطا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا تسی ہن پریشان ہو جانا یہ تے جناب خوشخبری مل گئی بادشاہ کو تے ساڈے واسطے کی ہے یاد رکھو ہر بندہ دو بیویاں نے انصاف کر رہے یہ صرف بادشاہ کا معاملہ نہیں تمہیں حکمران ہے تمہیں حاکم ہے اپنے گھر دا اپنے بچیاں دے اوپر ایک چودھری پنڈ دا ایک تحصیل اعظم ہے ایک ضلع اعظم ہے ایک صوبے دا گورنر ہے ایک بادشاہ ہے دو بیویاں انصاف کر اپنے بچیاں کے اندر انصاف کر وہ تھانے دار ہے وہ انصاف کرے اگر وزیر وہ انصاف کرے اگر بادشاہ ہے وہ انصاف کرے سرکار فرماندے نے ہر کوئی انصاف کرتا جائے گا جیڑا جیڑا اپنے متحدہ دے نال انصاف کرے گا اللہ انہوں عرش دا سایہ اپنی بیوی نال انصاف کر عرش دا سایہ دل لے اپنے بچیاں چ انصاف کر ایک دن لا کے ابے ری فوت ہو گئے پچھو برا لڑتے رہے پے انصاف نہیں کیتا انصاف کر کے جا اپنے بچیاں نال انصاف کر آگر حکمران اپنی ملکیت کے اندر اگر انصاف کر کے جاندا ہے غریب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فیصلہ جڑا بندہ حق دے اوتے کردا ہے حق تے کردا ہے اللہ 60 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے ایک فیصلہ کر چودھری حق سچ دے جج صاحب ایک فیصلہ کرو حق سچ دے راتوں رات دیکھنا جایا کرو اس ملک کے اندر انصاف کتنا ہے جھوٹیاں قسماں کھائے جاندیاں نے گواہ جھوٹے خریدے جاندے نے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا فیصلہ حق دے کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سال دی عبادت کا ثواب عطا فرمائے 60 سال دی عبادت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنالا لگا سی گھر دا تے پانی ہوندا سی دے تو عمر فاروق دا دور امیر المومنین نے جمعہ پڑھان واسطے جا رہے سن پرنالے چوں پانی ڈگیا کپڑے خراب ہوئے واپس جا کے کپڑے بدلے حکمران بھی سن امیر المومنین بھی سن انہاں آرڈر کیتا پرنالا لا دیو دوجی جگہ تے لا دیو قاضی شریف دی عدالت وچ مقدمہ ہو گیا امیر المومنین کے خلاف انہوں نے جناب اپنی ذات کو ود کے تصرف کیتا ہے انہوں نے اختیار کنے دیتا ہے میری چھت دا پرنالا نہ تے نالے پرنالا میرے مصطفیٰ نے لوایا ہے عمر فاروق ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے عمر فاروق عرض کرتے ہیں وقت دا بادشاہ 25 لاکھ مربع میل دا حکمران میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا معراج دی رات میں دیکھا ایک بلی اپنی مالکہ نو نوچ دی ہے پئی پوچھا جبریل ہے کون ہے عرض کی سونیا اے مالک ہے اس بلی دی انہوں بھوکا رکھ دی سی اج کیا اج اس نو نوچ دی ہے پئی قیامت تک نوچ دی رہے گی جڑی مالک ہے بلی بھی اگر انہوں بھوکا رکھے انہوں بلی نوچ دی ہے پئی جڑی اپنی رائیہ نو بھوکا رکھے گا کیا اس حکمران کا گریبان اس رائیہ تے تھانج نہیں ہوئے گا ایک امیر المومنین عدالت وچ کھڑے نے انہوں نے کہا قاضی صاحب میں معذرت چاہنا پرنالا دوبارہ لوا دیو حضرت عباس صاحب نے یہ پرنالا نہیں لگنا میں جدو پرنالا لوا رہا سا نا حضور گزر رہے سن تے پرنالا لگدا نہیں سی پیا یعنی کسی چیز کی ضرورت سی کہ میں کھڑا ہو کے پرنالا لاواں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے آپ نے فرمایا عباس میں بیٹھنا تسی اوپر کھڑو کے پرنالا لاؤ میں پرنالا لایا وے یہ پرنالا بڑا خوش قسمت ہے عمر فاروق کے اکھاں چوں آنسو نکل گئے ایک 25 لاکھ مربع میل دا حاکم لیکن انصاف کیویں کرتا ہے پیا اور میں کیا اگر میرے مصطفیٰ نے اس حالت وچ پرنالا لایا وے اج عمر تھلے پائے گا تسی اوتے کھڑے ہو گے او بھی پرنالا لاؤ گے جویں حضور نے لوایا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن عامر کسی صوبے کا گورنر بنا کے گلیا گورنر 6 ماہ بعد عمر فاروق گئے اپنے گورنر دی خبر لینے واسطے لوکاں نے جناب 4 شکایتاں آئیاں کچہری لگ گئی کھلی کچہری لگ گئی
انہیں کیا کوئی گورنر کی شکایت ہو گئی، انہیں کہا یہ 4 شکایتاں نے، 4 شکایتاں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ فجر تو بعد ملتے نہیں، فٹافٹ گھر ہو جاتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے 1 دن ملتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ سعید بن عامر روندے بہت زیادہ نے، روندے بہت زیادہ نے۔ چوتھی شکایت یہ ہے دنیں ملتے ہیں راتی نہیں ملتے۔ اے 4 شکایتاں نے تواڈے گورنر کو عمر فاروق نے لینا حاصل کر دیتا۔ گورنر صاحب ادھر آؤ، جواب دیو اپنی قوم کو، فجر تو بعد کیوں نہیں نہ دی گل سن دے؟ انہاں کیا حضور میری بیوی بیمار ہے، نوکر گھر نہیں رکھیا، گھر جا کے اپنی بیوی کو اٹھانا، ان کی خدمت کرنا، وضو کروانا، نماز کا وقت گزرتا، ڈر ہوتا ہے، اس واسطے میں جلدی چلا جانا وا۔ دوسری شکایت کہ تسی دن ہفتے 1 دن ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ وہ گورنر وہ دی گل پہ کرنا، انہاں کیا حضور معافی چاہنا وا۔ ایک اصول ہے، صرف ایک اصول ہے، ایک اصول بیوی کا ایک میرا ہے۔ ہفتے بعد ایک دوسرے کا سوٹ پا کے اسی دھو لینے ہاں، تے جدوں سکدا ہے پھر پا کے اسی باہر آنے ہاں۔ اس واسطے میں ایک دن اپنے گھر دینا ہاں۔ اور تیسری شکایت اسی راتی کیوں نہیں ملتے؟ انہاں کیا کہ اس واسطے نہیں ملتے، رات میں ڈیوٹی اپنے رب دی کرنا ہاں۔ سبحان اللہ، دن مخلوق دی ڈیوٹی، رات میں اپنے رب دی ڈیوٹی۔ تے روندے کیوں رہندے ہو؟ انہاں کیا 40 سال بعد کلمہ پڑھیا ہے، پتہ نہیں کنے کو گناہ نے، اپنے رب دی بارگاہ چ معافی مانگ کے رونا ہوا۔ اس واسطے میرے واسطے سزا مقرر کرو۔ عمر فاروق نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتی، آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اے جا گورنر ہر کسی نو عطا فرما، ہر کسی نو عطا فرما۔ ایک دیتے میں اگر بیان کراں 1 گھنٹہ 1 دیتے، اس 7 جڑے عرش کے سائے والے نے 7 گھنٹے بیان ہو جائے، لیکن اگلے میں صرف اشارہ کر دینا، ادھی ڈیٹیل نہیں جانتا، ایک میں ڈیٹیل میں بیان کر دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا وشاب النشاء فی عبادت اللہ، سبحان اللہ، وہ نوجوان جنہیں اپنی جوانی اللہ کی عبادت گزاری، موبائل کو نہیں چمڑیا رہا، غلط پاسے نہیں گیا، غلط جوانی انہیں نہیں گزاری۔ حضور فرماتے نے اس نوجوان کو اللہ رشتہ سایہ عطا کرے گا جنہیں اپنی جوانی اللہ کی عبادت گزاری رہے گی۔ سرکار فرماتے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا بندہ ہو جدا دل جڑا مسجد کے اندر لگا رہے، مسجد جدا دل لگا رہے، مسجد جو نکلے نا ایک نماز پڑھے دوسری نماز کے انتظار ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا انہوں حصہ عطا کرے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، حضور فرماتے ہیں 2 بندے ایسے جڑے ملتے بھی اللہ کی رضا واسطے نے، جدا بھی اللہ کی رضا واسطے ہوتے ہیں۔ ملن دے اندر کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہوتا کہ میں تے کوئی پیسے ٹھیکر لواں پھر کتنے ملنے ہیں، یاری مطلب دی بس کر کے حضور فرماتے ہیں اللہ کی رضا واسطے ملے، اللہ کی رضا واسطے جدا ہوئے، وہ 2 بیلی 2 دوست جنہیں اللہ کی رضا واسطے ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انہوں بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ لَعَدْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جنہوں منصب اور جمال والی عورت، منصب اور جمال والی لفنگی نہیں، جی آزادی مارچے جو رنگیاں پھر نہیں آسان پلے کارڈ اٹھا کے آزادی مارچے اسلام آباد ان کی رنگیاں دی گل نہیں، ان کی وگڑیاں دی گل نہیں، منصب والی جمال والی خوبصورت اونچے مرتبے والی عورت اگر بلائے کیوں کیا گیا ایک جی عورت کا دلی ملان ہو جاتا ہے کہ یار خوبصورت بھی ہے مال بھی ہے تے کیوں نہ میں ادھر شادی کرنا، ادھر میں اپنا تعلق استوار کرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی ایک عزت والا معاملہ ہے نا، لیکن جڑی میں گل کر رہا ہوں حضور فرماتے ہیں اگر کوئی عورت دعوت دے گناہ دی اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈرنا، وہ دے قریب نہ جائے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عرش کا سایہ حاصل ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال سامنے میں زلیخا نے 7 کوٹھیاں بند کر کے کیا کوئی نہیں دیکھتا پیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب بھی نہیں دیکھتا پیا اور گھوڑ لگا دیتی، فرمایا آج اس ذلت نالو جیل جانا منظور ہے لیکن ایک کام نہیں کرنا گیا کیونکہ رب نے میرے اونچا منصب عطا کیتا ہے،
کوئی عورت دعوت دے اس گناہ کو جڑا بچے اللہ انہوں بھی عرش کا سایہ عطا کرے گا. اور چھٹا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. حضور فرماندے نے وہ بندہ جڑا صدقہ دے سجے ہاتھ نال کھبے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یعنی ریاکاری نہ کرے, دکھلاوا نہ کرے, بار بار یہ نہ کہے میں کام کیتا کر کے بھول جائے. حضور فرماتے ہیں ریاکاری نہ کرے, وہ بندے کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور ستواں اور آخری وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. حضور فرماتے ہیں وہ نوجوان وہ بندہ جڑا کلیاں بہ کے رب کرتا ہے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو بھی عرش کا سایہ عطا کرے گا. جڑا سات سمندر بھی جہنم دی آگ نوں نہیں بجھا سکدے, لیکن تیرا میرا نکلیا اللہ دے خوف کے نال آنسو جڑا وے جہنم دی آگ نوں بجھا سکدا وے. کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندے نوں ایک نوجوان نوں جہنم دے اندر جان دا حکم ہوئے گا, او دی اکھ دا وال اللہ دی بارگاہ چرس کرے گا یا رب العالمین یا اینوں یہ جدا کر دے یا اینوں جہنم کو آزاد کر دے. اللہ فرمائے گا اکھ دی وال اکھ دے وال نوں ایک میں نکل پیا کرنا یا اللہ تیرا حکم ہے مفتی کے سارے برابر بھی اگر کسی بھی اکھ کے وچوں آنسو نکل گیا میں اودی بھی بخشش کر دیا گا. یا اللہ نوجوان ایک دن نکرے لگ کے تیرے خوف تو رو کے ایدی اکھاں چوں آنسو آیا سی ایدے آنسو نال یا اللہ میں تارا ہوئی سا اللہ یا اللہ میں تارا ہوئی سا یا رب العالمین اپنے حکم دے مطابق انہوں جنت دے اندر داخل فرما. اس وال دے صدقے اس نوجوان کو جنت دے اندر بھیج دے گا. پورے قیامت والے دن کے اندر رولا پہ جائے گا اے بندہ ہوے جنوں اکھ دا وال بچا کے جنت وچ لے گیا, اکھ دا وال بچا کے جنت وچ لے گیا. رو کے تے دیکھو کلیاں بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر کے دیکھو. معزز سامنے کرم اس ان پوائنٹاں دے بے شمار لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے, ایک ایک پوائنٹ ہو سکتی ہے. میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں اور تھوڑی بھی تھکاوٹ کا مینوں انداز ہے کہ انشاءاللہ کہ ہوتا تسی بیٹھے برداشت کیتا اور ذکر کیتا, ذکر سنیا اور جنہ بھی ذکر ہو سکیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. تمام ساتھی انہاں چیزاں تے مشاہدات معراج اندر جنہیں کسیاں شراب, زنا, غیبت, چغلی, زکوٰۃ نہ دینا, سود کا کاروبار کرنا, اسپیشلی سود کا کاروبار, اس تو اپنے آپ کو بچو بہت بڑا گناہ ہے. سرکار فرماتے ہیں مکانہ طرح پیٹ ہون گے اندر سب ہون گے جڑے سود کا کام کرتے ہیں. اس واسطے اپنے رزق کو حلال کرو, حلال رزق ہوئے گا انشاءاللہ کالج بھی برکت ہوئے گی, اولاد بھی نیک ہوئے گی, اولاد انشاءاللہ نیک ہوئے گی. نماز پڑھو, نماز کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمائے, اس میں جنت قبول کرے. جنہ ساتھیاں نے فریاد بھائی, انہوں نے ساتھی مختار بھائی اور دیگر احباب, انہوں نے بزرگ نمازی مدین بردی فضا نہ ملسی جہان سارا تم پھر لے بھاوے جہان سارا تم پھر لے بھاوے مدین ورگی فضا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لے بھاوے مدین ورگی فضا نہ ملسی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در کتے تینوں دوسرا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لے بھاوے مدین ورگی فضا نہ ملسی. جنہ دا ایمان ہے
کہ میرے آقا دے در ورگا در کوئی نہیں، گلاں چھڈ کے دھیان میرے ال کر کے، جنہاں دا ایمان ہے کہ میرے آقا دے در ورگا در کوئی نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے کہہ دو جہان